اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں خوش آمدید۔ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف اس قرائز پر مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ جسے اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اسی سے مسلمانوں کا قبلہ جڑا ہوا ہے اور عزت و عظمت والا عظیم الشان مرکز ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں جب مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی دہی طرف منہ کر کے اپنا مرکز مان کر نماز ادا کر کے سجدہ کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ دنیا میں بننے والی ہر عمارت کی طرح خانہ کعبہ کے کوئی بہت بڑی فضیلت اور بہت اہمیت حاصل ہے۔ خانہ کعبہ، آخر اس کے اندرونی کمرے میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں سعودی کیوں نہیں جاتے اور اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں؟ آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ 180 مربع فٹ رقبے پر محیط ہے۔ اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ترین ستونوں پر قائم ہے۔ ستونوں کی یہ لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، جسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ لکڑی کے ستون بنوائے تھے، یعنی ان ستونوں کو قائم ہوئے تقریباً 1350 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ لکڑیوں کی یہ رنگت ڈارک براؤن ہے اور ہر ستون کا عمود یعنی محیط 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 210 سینٹی میٹر ہے۔ ان ستونوں کے درمیان پتلی سی شہتیر جیسی لٹ یعنی رسی آویزہ ہے اور یہ رسی تینوں ستونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اس لٹ سے اسی پر خانہ کعبہ کو دنیا بھر سے ملے ہوئے تحائف اور وہ برتن لٹکے ہوئے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے اور جن برتنوں میں عود و عنبر ان کے جو عطر ہوتے ہیں ان سے جب ان کو خوشبو سے منور کیا جاتا ہے تو انہی برتنوں کا خاص استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انہی موقعوں کے لیے یہ برتن ہیں، اور یہ پوری دنیا میں خانہ کعبہ کو ملے ہوئے قیمتی تحائف و نوادرات سے لٹکے ہوئے اس رسی پر تمام یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کے شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ کعبے کے دروازے کے عین سامنے ایک محراب ہے۔ یہ محراب عین اسی جگہ قائم ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کے کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو سیدھے دروازے کی جانب چلتے تاکہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو دروازے کی طرف سے سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تاکہ اسی جگہ وہ نماز ادا کر سکے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ دروازے کے دائیں جانب ایک سیڑھی ہے جو چھت کی طرف جاتی ہے۔ اس کا ایک دروازہ باب التوبہ کے نام سے موسوم ہے، اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبے کے اندرونی دیواروں کی جانب مضبوط اور خوشنما سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس میں ڈارک گرین اور ہلکے سے براؤن کلر کی لائننگ دی گئی ہے جس میں خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی چھت اور دیوار سبز رنگ کے پردے سے مزین ہے۔ ان پردوں پر کلمہ طیبہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.50 میٹر ہے، گو کہ یہ کعبہ شریف کے اندر ہے، اس لیے کسی قسم کی گرد و غبار یا کچرے کا گزر کی گنجائش بالکل بھی نہیں۔ اسی بنیاد پر یہ پردہ 3 سے 5 سال کی مدت کے درمیان تبدیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کا ایک کارخانے میں بنایا گیا تھا۔ کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی ہے
इस संदूक में दुनिया की मशहूर, मारूफ और महंगी तरीन इतरियात यानी खुशबुएँ रखी जाती हैं और खाना काबा से मुतल्लिक हिदायत दर्ज हैं। खाना काबा का फर्श आला तरीन संगे मरमर से बनाया गया है। काबा शरीफ की 2 छतें हैं, एक ऊपर दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है जिसका तूलो अर्ज 1.27 ज़रबे 1.4 मीटर है। इस सुराख में एक मजबूत ढक्कन है जिससे काबा शरीफ में रोशनी आती है, सूरज की रोशनी। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है और काबे का गलाफ बदला जाता है तो ये ढक्कन हटा दिया जाता है और खाना काबा की सीढ़ियों से चढ़कर इस सुराख से गुजरकर खाना काबे की छत तक का रास्ता जाता है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों के बजाय मजबूत एल्युमिनियम के गोल सीढ़ियाँ बना दी गईं। काबा शरीफ का दरवाज़ा 2 पट का है जिसमें सोने की तख्तियाँ आवेज़ा हैं, जिसकी लागत तकरीबन 1,34,20,000 सऊदी रियाल है। 280 किलो सोना इस लागत के अलावा है। ये काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर 1 साल के कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया था। काबा के अंदर दाएं जानिब रुकने शामी है। इसमें से एक सीढ़ी जाती है जो मुस्ततील नुमा कमरे की तरफ जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है और इस स्पेशल ताला लगा हुआ है। इस दरवाजे पर खूबसूरत सा रेशम का पर्दा सुर्ख रंग का लटका हुआ है और इस पर्दे पर खूबसूरत सोने की नक़रई कशीदाकारी हुई है। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत तरीन संगे मरमर से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग के रेशम पर्दे से ढका हुआ है। इस पर्दे पर सफ़ेद रंग की अरबी इमारत लिखी हुई है और इस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इस पर्दे पर काबा की छत को भी ढांप रखा है। खाना काबा के अंदर 8 पत्थर नस्ब हैं जिनमें अरबी ज़बान की खत्ताती की गई है और कुछ पत्थरों में खूबसूरत खत्ताती भी की गई है और उनमें अरबी और तुर्की किस्म की इबारत कुंदा है। ये खूबसूरत लिखाई 6 हिजरी के दौर में की गई। दीवार शर्क़ी पर काबा के दरवाज़े का दरमियानी साबिक़ सऊदी फरमानरवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ इब्ने अल सऊद की एक दस्तावेज़ भी मौजूद है जो सफ़ेद संगे मरमर से कंदा की गई है। उसमें काबा शरीफ की तज़यीन नौ की तारीख़ दर्ज है। इस तरह काबे के अंदर नस्ब पत्थरों की कुल तादाद 10 है। काबा के मोहल्लिक मुख्तलिफ छोटी तामीरात हैं जो इसका हिस्सा बन चुकी हैं। इनकी तादाद 13 है और हर तामीर का अपना नाम है। अमूर हरमैन के मुहक्किकीन इन हिस्सों के नाम कदीम और हज़ारों साल से मारूफ हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों बैतुल्लाह की तामीर के वक्त से इसी तरह हैं। अरब इनसे मुतारिफ हुए और इनको तस्लीम किया, जब भी ये आज तक अपने इन्हीं कदीम नामों से पुकारे जाते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन नामों की तस्दीक भी मिलती है, जिनके नाम ये हैं हजर अस्वद। यहाँ से तवाफ़ काबा की इब्तिदा शुरू होती है और इसका बोसा लेना सुन्नत है और ये पत्थर जन्नत से आया हुआ पत्थर है। नंबर 2, काबे का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर ज़्यादा बुलंद है। 1400 सालों के दौरान खुलफाए और फरमारवा ने इस दरवाज़े की नस्ब, जीनत व ज़ेब के लिए कोई कसर ना छोड़ रखी और खूब से खूब तर इसकी आरास्ता करते गए। नंबर 3, मिज़ाब। इसको मिज़ाब रहमत के नाम से पुकारा जाता है। काबा शरीफ की छत पर गिरने वाला बारिश का पानी इसके ज़रिए हतीम के अंदर गिरता है। नंबर 4, शाज़वान।
یہ خانہ کعبہ کی پچھلی دیوار پر نصب ایک پتھر ہے۔ نمبر 5، حجرہ اسماعیل خانہ کعبہ سے الگ ہونے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے تو انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہو۔ نمبر 6، ملتزم طواف کرنے والوں کے التزام کے سبب یہ جگہ ملتزم کہلائی۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اور قتل کے مجرم راہ فرار اختیار کر کے یہاں پر آ جاتے، اسی لیے عربوں نے یہ جرم کے مرتکب ہونے والے ان لوگوں کے لیے ضرب مثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجرم ملتزم پر بھی آئیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، مقام ابراہیم بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو علیحدہ کر دیا گیا، اس میں پاؤں کے نشان نصب ہیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں کی طرف کنایا کرتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا کہ اب وہ لوگوں کو حج کی اجازت دے دیں۔ نمبر 8، رکن حجرہ اسود یہ کونا خانہ کعبہ کی دیوار اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے اور یہیں پر حجرہ اسود نصب ہے اور یہیں سے طواف کعبہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے یہ شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، رکن یمانی یہ کونا خانہ کعبہ کے دائیں جانب واقع ہے، اس لیے اسے یمن سے یمانی کے نام سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رخ یمن کی جانب ہے۔ نمبر 10، رکن شامی یہ کونا شام کی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لہٰذا یہ رکن شامی کہلاتا ہے۔ نمبر 11، رکن عراقی یہ کونا عراق کی سمت ہے، لہٰذا یہ کونا رکن عراقی کہلاتا ہے۔ ان کونوں کو اس طرح کے ناموں سے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے نام سے جوڑ دیے جاتے جہاں سے حجاج کرام حج کے راستے آتے، لہٰذا اس زمانے میں کونے انہی کے ملکوں کے نام سے منسوب ہو گئے۔ غلاف کعبہ یہ غلاف کعبہ بہت مشہور اور اہم جز ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کو ڈھانپے ہوئے ہے اور دور سے ہی سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کی تباہ قوم نے غلاف پہنایا۔ نمبر 13، حور سنگ مرمر کی پٹی یہ حجر اسود خانہ کعبہ سے زمین تک کی کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے جو طواف کعبہ کے ابتدا اور اختتام کی نشانی بتاتی ہے۔ یہ تھی کچھ چیدہ خانہ کعبہ سے جڑی معلومات کہ آخر خانہ کعبہ کے اندر ایسی کیا چیز ہے۔ کچھ تو اس میں تمام وہ نوادرات، وہ خزانے، وہ سب چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک حبشی آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس کا اصل مقصد خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام وہ خزانے اور نوادرات ہوں گے جو اس میں دنیا بھر سے دیے گئے تحفوں کے صورت میں جمع کیے گئے ہیں۔ اس خانہ کعبہ میں اور اس سے ملحق عمارتوں کو ہر آنے والے ادوار کے فرمانرواؤں نے اپنے حیثیت، اپنے مرتبے، اپنے عروج کے مطابق اس کو مزین، ترتیب نو اور زیب و تسکین کرنے کی کوشش کی جو کہ آج تک جاری و ساری ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دنیا کے ہر کونے سے ہر قیمتی نوادرات منگوا کے یہاں نصب کیے گئے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کا عظیم الشان مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہر کہے ہوئے بات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی حدیث پر عمل کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔